الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کا سلسلہ شروع کیا تھا جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ میں نے ان میں سے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اب آگے مزید میں ان مسائل کو بیان کرتا ہوں جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کسی شخص کے حلق میں بلا اختیار مکھی یا مچھر چلے جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت کی حالت کے اندر کسی شخص کے حلق میں، کسی شخص کے منہ میں مکھی یا مچھر چلے جائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تھوک نگل لے یا رال نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص سرما لگائے، اپنی آنکھ میں اگر کوئی شخص سرما لگائے تو وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی آنکھ میں دوا ڈالے تو دوا ڈالنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ حلق میں دوا کا اثر محسوس ہو، ان چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ نزلہ اور زکام کے وقت اگر کوئی شخص اپنے جسم پر، اپنے بدن پر وکس لگائے اور اس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گلگوز چڑھائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلگوز چڑھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ گلوکوز ڈائریکٹ پیٹ میں نہیں جاتا، ڈائریکٹ دماغ میں نہیں جاتا، بلکہ رگوں کے ذریعے سے یہ دوا پہنچائی جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر، بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر غذا کا کوئی حصہ چنے کے بقدر اگر دانت میں پھنسا رہ جائے اور اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی سحری کھانے کے بعد کسی شخص کے دانت میں کوئی چنے کے بقدر کچھ حصہ روٹی وغیرہ کا رہ گیا تھا اور بعد میں اس نے نگل لیا تو اس نگلنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس غذا کو منہ سے باہر نکال لیا ہو اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر دوبارہ اس کو اپنے منہ میں لے کر نگل لیا تو اس نگلنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ان مسائل کو دھیان میں رکھیں، اور بھی میں ان مسائل کو بیان کروں گا جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آج صرف انہی مسائل کو یاد رکھیں، انہی مسائل کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔